السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی۔ اللہ کا شکر ہے، پروردگار کا احسان عظیم ہے، آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، میرے جد حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ صدقہ ہے، حضور غوث اعظم حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ صدقہ ہے، میرے پیر کامل رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے کہ یہ مقدس مبارک دن رمضان المبارک کے اے میرے عزیز مسلمان بھائی غور کیجئے کہ رمضان المبارک کا مقدس و مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم سے گزر رہا ہے۔ سوچئے، غور کیجئے کہ ہمارے دن کیسے گزرے اور ہمارے دن کس طرح گزر رہے ہیں اور آگے کیسے گزرنے والے ہیں، اس پہ غور کیجئے۔ بس اتنا پیغام ہے رمضان المبارک کا، چونکہ 2 شب قدر ہو چکے ہیں اور کل ایک شب قدر ہونے والی ہے، لیکن اتنا پیغام یاد رکھ لیجیے کہ وہ 1000 مہینے سے افضل رات ہم سے گزر رہی ہے، وہ رحمت والے دن ہم سے گزر رہے ہیں، وہ برکت والے دن ہم سے گزر رہے ہیں۔ بس اتنا غور کیجیے کہ ہم اتنے اچھے دن گزارے، مبارک ہے وہ حضرات، آپ ہم تمام روزہ رہ کے گزارے، نمازیں پڑھ کے تراویح پڑھ کے گزارے۔ وہ اسی طریقے سے ہر مسلمان کو بھی یہی پیغام ہے، ہر مسلمان ایسے گزارنا چاہیے۔ اور غور کرو کہ دن کتنے تیزی سے گزر گئے، اور گزرتے گزرتے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم کو پیغام دے رہا ہے کہ یہ دن گزرے، آنے والے دن بھی ایسی گزار۔ اور مسلمان وہ سچا مسلمان ہے جو رمضان کی چیز رمضان المبارک کے جیسے دن گزارتا، ویسے ہی دن خالی دنوں میں بھی 11 مہینے میں گزارتا ہے، ایسے ہی گزارنا ہے۔ ماں باپ کو بھی خوش رکھنا ہے، مسلمانوں کو بھی خوش رکھنا ہے، محبت سے زندگی گزارنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ تم محبت سے زندگی گزارو، خود بھی محبت کرو اور دوسروں کو بھی محبت دو، ایسی زندگی گزارو۔ تو ایسی زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی دین اور دنیا کامیابی ہوتی، آخرت بھی کامیابی ہوتی۔ بس رمضان المبارک کو مہینے میں ایک دیں گے، ایک نیکی کریں گے، 70 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ ذرا غور کرو اللہ تعالیٰ کیسا انتظام فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے کیسے احکام ہمیں بتائے ہیں کہ ایک کریں گے تو 70 نیکی کو ثواب، بعض جگہ ایک کریں گے تو 700 نیکی کا ثواب۔ اور رمضان المبارک میں اے لوگوں خاص طور پہ یہ خیال رکھیں کہ آپ زکوٰۃ دیا کریں، زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ زکوٰۃ اگر نہیں دیں گے تو پھر آپ کے مال، زکوٰۃ جو ہوتا ہے مال کا میل ہوتا ہے، آپ کا دینا لازم ہے، نہیں دیں گے تو فائدہ نہیں۔ 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی اور بھی آپ کی رقم جو ہوگی اس کے اوپر خاص طور پہ زکوٰۃ نکال کے دیجیے، زکوٰۃ خاص طور پہ نکال کے دیجیے۔ 1000 کا 1000 ہے تو اس کے اوپر 25 روپے اس کی زکوٰۃ نکال کے دے دیجیے۔ غور کیجیے، آپ غور کرتے ہوئے دیں گے تو آپ کے مال کی حفاظت۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ، وہ فرماتے ہیں، غور کیجیے، بزرگان دین کی باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، لیکن وہ کیسی پیاری بات بتائے۔ انہوں نے فرمایا کہ پورے بازار میں عطر کی دکان تھی آپ، لیکن ایک وقت آیا پورے دکان جلنے لگے، ساری دکان جل گئی۔ جیسا ہی پورے دکان جل گئے، ان کی ایک کی دکان بچی ہوئی تھی، سارا مارکیٹ پریشان تھا، ساری دکان جل گئی لیکن ایک دکان بچی ہوئی نہیں جلی۔ اس کے بعد تمام لوگ مل کے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ بولنے لگے، حضرت پورے دکان جل گئے، آپ کی دکان نہیں جلی، آپ کی دکان تو سب دکانوں کو لگتی ہوئی دکان ہے، لیکن آپ کی دکان کیوں نہیں جلی؟ تو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر سال میں رمضان المبارک میں ہر سال میں زکوٰۃ دیا کرتا ہوں، میرے مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ جب میری مال کی زکوٰۃ میں دیتا ہوں تو اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ مال کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ جو بھی حضرات ہیں رمضان المبارک میں زکوٰۃ دو اور خیر خیرات کرو، غریب غربا کا خیال رکھو، اور رکھتے ہوئے آپ کریں گے تو سال بھر تک آپ کے مال کے تمام چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے، روزہ رہنے سے اپنے صحت کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ ہر طریقے سے یہی پیغام ہے مسلمانوں کو، یہ کام اچھی طریقے سے آپ محبت کے ساتھ ابھی بھی محبت سے گزاریے، رمضان المبارک کے بعد بھی نمازوں کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو لوگوں کو پتہ چلتا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہے۔ یہ خاص خیال رکھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔